الرازی اسلامک اسکول جماعت ششم مضمون اردو قواعد کلپ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الرازی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلاس ششم، آج ہم جملوں کی درستی پڑھیں گے۔ کسی بھی زبان کو لکھتے ہوئے اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اردو لکھتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم املا کی غلطیاں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ جیسے واقعہ کو واقعہ اور واقع کو واقع لکھ دیا جائے۔ یہ واقع کل کا ہے، درست کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے عین یہاں پر پورا بنایا ہے۔ یہ واقع کل کا ہے، درست کیا ہے اس کا؟ یہ واقعہ کل کا ہے۔ عین کے ساتھ ہے آئے گا تو یہ درست ہوگا۔ ہمارا گھر سڑک کے کنارے واقع ہے، درست کیا ہے؟ ہمارا گھر سڑک کے کنارے واقع ہے۔ یہاں پر پورا عین آئے گا۔ واقعہ اور واقع میں واضح فرق ہے کہ یہ واقعہ یعنی کوئی کام ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کل کا ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنے گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ گھر سڑک کے کنارے واقع ہے، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی یہ الگ الگ ہیں۔ اب مذکر مؤنث کی غلطیاں کس طرح سے ہوتی ہیں کہ مذکر مؤنث میں نے ابھی اخبار نہیں پڑھی، تو یہاں پر کیا ہے؟ میں نے ابھی اخبار نہیں پڑھا، کیونکہ اخبار وہ مذکر ہے۔ ایک ہی معنی کے دو الفاظ اکٹھے لکھنا، جیسے آب زمزم کا پانی۔ کا پانی زائد ہے اور غلط ہے۔ اب ہم آپ کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو آپ کے معنی کیا ہے؟ پانی۔ اب آب زمزم تو یہ تو زمزم کا پانی ہو ہی گیا، اگر ہم اس کے ساتھ پانی بھی لگا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط جملہ ہو جائے گا۔ ہر ہمیشہ واحد کے طور پر اور سب ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس لکھنا، جیسے ہر لوگ آ گئے ہیں، تو یہ جو ہے غلط ہے۔ درست جملہ کیا ہے؟ سب لوگ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہر نہیں استعمال ہوگا، سب استعمال ہوگا۔ سب بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اب یہاں پر سب بیماری کا جو ہے وہ سب لگانا غلط ہے، درست ہے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ غلط مرکب الفاظ کا استعمال، مثلاً سوچ و بچار، تو یہاں پر سوچ بچار ہونا چاہیے، سوچ و بچار ہم نہیں استعمال کریں گے، نہ بولنے میں نہ لکھنے میں۔ محاورے یا ضرب المثل میں تبدیلی، مثلاً ناچ نہ جانے صحن ٹیڑھا۔ اب محاورہ جب ہم لکھتے ہیں، اگر اس میں ذرا بھی رد و بدل آئے یا لفظ کو ہم نے آگے پیچھے کیا تو وہ محاورہ یا ضرب المثل غلط ہو جائے گا۔ صحیح محاورہ کیا ہے؟ صحن کی جگہ آنگن ہونا چاہیے، مثلاً ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ روز مرہ کے خلاف لکھنا، مثلاً جھوٹ مارنا۔ اکثر بچے جو ہے نا آپس میں جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اب جھوٹ مارنا بند کرو، تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ صحیح لفظ ہے جھوٹ بولنا ہونا چاہیے۔ جاندار کے لیے کون سا یا بے جان کے لیے کون لکھنا، کون سا شخص آیا تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر ہے کون ہونا چاہیے۔ فعل کا غلط استعمال، فعل کیا ہے؟ کام۔ اگر اکرم اور اسلم اسکول جاتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، اکرم اور اسلم اسکول جاتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح لفظ ہے، دو لوگ ہیں تو اس لیے اکرم اور اسلم اسکول جاتے ہیں۔ نہ ہی کا استعمال، نہ ہی اکرم آیا نہ ہی اسلم آیا۔ یہاں پر دو نہ ہی کو دو دفعہ بولنا غلط ہے، اکرم آیا نہ ہی اسلم آیا، تو یہ جملہ درست ہو گیا۔ اب ہم اور مزید جملوں کے ذریعے جملوں کی درستی کو سمجھیں گے۔ ایک مشق دیکھتے ہیں ہم۔ اس نے میری بات کو نہ سنا، تو یہ سننے میں بھی غلط ہو رہا ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ اس نے میری بات نہ سنی۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا، صحیح جملہ ہے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟
یہ غلط جملہ ہے. آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ یہ درست جملہ ہے. مریض کے لیے دعا لائے. تو دعا اکثر لفظ جلدی میں جلد بازی میں اس طرح سے نکل جاتا ہے، لیکن جو درست جملہ ہے وہ ہے مریض کے لیے دوا لائے. اس کے لیے دوا کرے. اب دوا تو ہم نہیں کرتے نا، اس کے لیے دعا کرے. گاجر کا مربع کھایا کرو. اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، گاجر کا مربع، اور صحیح جو لفظ آئے گا نا، یہاں پر املا کی غلطی ہے، تو یہاں پر صحیح جو املا مربع کا آئے گا وہ گاجر کا مربع بے الف کے ساتھ آئے گا اور تشدید لگے گا، مربع کھایا کرو. اس کے پاس ایک مربع زمین ہے. مربع تو کھانے کی چیز ہے، یہاں پر دیکھیں بے الف تشدید کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ لفظ غلط ہو گیا. اس کے پاس ایک مربع زمین ہے، عین کے ساتھ آئے گا. یہ واقعہ کل کا ہے. یہ واقعہ کل کا ہے. واقعہ کل کا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بتائی یہ بات. ہمارا گھر سڑک کے کنارے واقع ہے. ہمارا گھر سڑک کے کنارے واقع ہے. عین پورا آئے گا یہاں پر. امید ہے آپ کو جملوں کی درستی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے. اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مشق کو سمجھتے ہوئے آپ جو ہے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.